الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں دعوت دین کے موضوع پر گفتگو جاری تھی۔ ہم مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ذہنوں کے اندر بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم کو اپنی غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کرنا چاہیے اور دنیا میں ہم جہاں کہیں رہ رہے ہوں دوسرے مذاہب والوں کے ذہنوں کے اندر بھی جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ مثلاً ہم اس ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ دوسرے لوگ الگ الگ انداز سے، کچھ تو وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے مخصوص چیزوں کی عبادت کر رکھی ہے، ایک طبقہ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے، کرنے دیجئے، الگ الگ انداز۔ اب جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو سیدھی بات ہے کہ ایک آدمی کو ایک پسند، دوسرے آدمی کو دوسرا پسند۔ آپ یہ چاہیں کہ سب خوش ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جان بوجھ کر کسی کا دل دکھانا، کسی کو ناراض کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی بات ہم اپنی قوت کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، کسی کو پٹے تو بھی ٹھیک ہے، نہ پٹے تو بھی ٹھیک ہے۔ مثال سمجھ لیجئے، اکثر ایسا ہوتا ہے، میری بھی گفتگو ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے، میں نے پوچھا کہ خدا کیسا ہونا چاہیے، آپ بتائیں؟ جو پیدا ہو وہ خدا ہوگا، جو مرے وہ خدا ہوگا، جس کو بھوک لگے، پیاس لگے، پیشاب پخانے کے تقاضے اس سے متعلق ہوں وہ خدا ہوگا؟ نہیں تو آپ طے کر لو، پھر آپ بتا دو ہمیں کوئی ایسا اللہ کی ماں سوا کوئی خدا جس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہو اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو۔ تو چپ، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ انسانوں کا نمونہ انسان ہوگا یا بھگوان ہوگا؟ انسانوں کا نمونہ انسان ہوگا۔ لاؤ کوئی مثال جو انسانوں کے بیچ میں رہ کر، انسانوں کی زندگی گزار کر، انسانوں کے تقاضوں کے ساتھ جڑا ہوا رہ کر نمونہ پیش کر کے گیا ہو۔ لاؤ کوئی مثال۔ ہاں، وہ مثالیں اور ہو سکتی تھیں انبیاء کرام کی، وہ انبیاء کرام اس معیار پر پورے اترتے تھے۔ افسوس، صد افسوس، اس زمانے کے لوگوں نے انبیاء کرام کی باتیں نہیں مانی، ان کی باتیں محفوظ نہ رہ سکیں، کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں۔ اب کیا کرو گے؟ اب کہاں جاؤ گے؟ بالکل سیدھی سادی آسان سی باتیں جس میں کسی کا دل ٹوٹے نہیں، اور ہمارے بڑوں نے بہت بڑے پیمانے پر اس سلسلے میں کام کیا ہوا ہے۔ جب اس کام کو کوئی کام سمجھے گا تو تلاش کرے گا نا بھائی۔ جب آپ کو یہ ہوگا کہ مجھ کو یہ دوا چاہیے تب تو آپ ڈاکٹر کو تلاش کریں گے، میڈیکل تلاش کریں گے۔ آپ کو دوا ہی نہیں ہونا تو میڈیکل کیوں تلاش کریں گے؟ آپ نے طے کر رکھا ہے میں بیماری نہیں ہوں، جب میں بیمار ہی نہیں ہوں تو میں تلاش کیا کروں گا؟ آسمانی نظام جو بھی ہے وہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، انبیاء کرام سارے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں،
ان انبیاء کرام کی دعوت میں، تعلیم میں، کتابوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آسمانی کتابوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حتیٰ کہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، امتوں نے بدتمیزیاں کی ہیں، قرآن اس کا ڈیفنس کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، مذمت کر رہا ہے. مثلاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جن لوگوں نے یہ ہنگامہ کیا کہ صاحب ناجائز کی اولاد ہیں، ان کی والدہ کو نعوذ باللہ زانیہ کہا. قرآن نے بیوی مریم کا بھی ڈیفنس کیا ہے، جواب دیا ہے. وَمَرْيَمَ امْرَأَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. مریم پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے. دنیا میں جن خواتین کو قرآن نے ایک نمبر پہ شمار کیا ہے، چند خواتین کا نام آتا ہے قرآن کے اندر، اس میں بی بی مریم کا نام بھی ہے. ان کے نام کی پوری ایک سورت ہے، سورہ مریم، اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ نقل کیا گیا ہے. پیدائش کس شکل میں ہوئی، کیا حالات بنے، حتیٰ کہ بیوی مریم خود جب پیدا ہوئی اس وقت کیا حالات تھے. بی بی مریم، ان کے والد کا نام ہے عمران. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہوتے ہیں، یعنی حضرت زکریا کے ساڑو ہیں حضرت عمران، ان کی بیٹی ہیں. یہ عمران کی بیوی نے منت مانی. کیا منت مانی؟ اللہ مجھ کو لڑکا دے گا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. بیت المقدس آپ اس کو مقدس کہتے ہیں. بیت المقدس اس زمانے میں بھی دنیا والوں کے لیے مقدس اور محترم مقام تھا. اسی لیے میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آسمانی مذاہب میں دو ہی مقامات محترم تھے، یا تو مسجد اقصی بیت المقدس یا خانہ کعبہ. کسی کا رشتہ ادھر سے، کسی کا رشتہ ادھر سے. اسی لیے خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شریعت میں تمام شریعتیں ضم ہو گئیں، یہ وہ سمندر ہے جہاں ساری کھاڑیاں آ کر گریں گی، جو سب بڑوں کے بڑے ہیں. جب خداوند قدوس نے ان کو معراج میں بلانے کا فیصلہ کیا تو معراج کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ خانہ کعبہ کے سامنے سے. اور پہلا اسٹاپ کہاں ہوا؟ مسجد اقصی. زمینی سفر میں ان دونوں کو جمع کیا گیا. مکے سے لے کر شام تک زمین پر چل کر گئے ہیں، اور وہاں سواری باندھی گئی ہے، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے. زمینی سفر کو کہتے ہیں اسراء، زمین پر چلنا رات میں، اور آسمانی سفر کو کہتے ہیں معراج. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں ان دونوں مقامات کو جمع کر دیا گیا. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا خطہ چھوٹ گیا ہم نہیں مانتے، ہمارا خطہ چھوٹ گیا ہم نہیں مانتے. جب معراج کا تذکرہ ہوگا تو مکے کے بیت اللہ کا بھی تذکرہ ہوگا، اور یروشلم کے مسجد اقصی کا بھی تذکرہ ہوگا. اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو دینی کاموں کے لیے وقف کیا کرتے تھے. اچھی چیز ہے. اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے، وہ یہ نیت کرے کہ میرا یہ بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، دینی خدمت کرے گا، ہم گھر والے کاروبار کریں گے، اس کو دینی تقاضے کے لیے مکمل آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ جھمیلوں میں نہ رہے. اللہ کے بہت سے نیک بندوں کے یہاں بڑی فیملیاں اپنے بچوں کو بطور خادم کے بھیجا کرتی تھی، جا کے فلاں حضرت کے ہاں رہو. 2 سال 5 سال 10 سال اس کی شادی بھی ہو گئی، اس کو وہاں فلیٹ دلا دیا گیا، بال بچوں سے رہ رہا ہے، خاندان والے پیسے بھیج رہے ہیں. ایسے لوگوں کو جو ہندوستان میں آتے تھے، بعض لوگ آ کر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ندوے میں رہتے تھے، بعض مولانا صدیق صاحب بانوی کے پاس رہتے تھے، بعض مولانا ابراء الحق صاحب ہردوئی کے پاس رہتے تھے، بعض مفتی محمود صاحب کے پاس دیوبند میں رہتے تھے، حضرت شیخ یونس کے پاس سہارنپور میں رہتے تھے. لمبی تاریخیں ہیں اس کی.
تو عمران کی بیوی نے منت مانی کہ پروردگار میرے پیٹ میں جو حمل ہے یہ لڑکا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں۔ قرآن نے اس منت کا تذکرہ کیا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے میں نے اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، فتقبل منی، آپ قبول کر لیں، انک انت السمیع العلیم، آپ بہت سننے اور بہت جاننے والے۔ بچے کی پیدائش ہوئی، بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پروردگار یہ تو بیٹی ہو گئی۔ اب سیدھی بات ہے بچی بڑی ہوگی تو وہ تو وہاں رہے گی نہیں، بیت المقدس میں پردے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مریم کی والدہ، عمران کی بیوی، کہ تم سمجھ رہی ہو کہ بچی ہو گئی تو میرے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، تم نے بچہ مانگا تھا، وہ بچہ اس بچی جیسا نہ ہوتا، کیوں؟ وہ بچہ ہوتا، بیت المقدس کا خادم ہوتا، اور یہ بچی آئندہ چل کر اس پیغمبر کی ماں بننے والی ہے جس کو ہم اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیش کرنے والے، صاحب شریعت پیغمبر کی ماں بننے والی ہے، اس کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہوگا جو صاحب شریعت پیغمبر بنے گا۔ ولیس الذکر کالانثی، بچی پیدا ہو گئی، ان کا نام رکھ دیا گیا انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، پروردگار میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان سے بچانے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اب بچی تو ہو گئی، اس بچی کی دینی تربیت کم سے کم کی جائے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، بعضی اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود سراپا رحمت ہوتا ہے، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہے رحمتوں کی بارش ہوئی۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، دائی حلیمہ دودھ پلانے لے گئی تھی، آس پاس کے دیہات کے علاقے کی عورتیں مکے آیا کرتی تھیں، کاہے کے لیے؟ مکے والے اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے باہر بھیجتے تھے، آب و ہوا اچھی ہوگی اور باہر کے علاقوں کی زبان زیادہ عمدہ تھی، تہذیب زیادہ عمدہ تھی، تو وہ دیہات میں بچوں کا بچپن گزروانا چاہتے تھے تو دودھ پلانے کے لیے باہر بچوں کو بھیجتے تھے۔ تو قبیلے بنی سعد جو طائف میں ہے، یہاں کی خواتین آئی مکے بچوں کو گود لینے کے لیے، دائی حلیمہ بھی آئی تھیں۔ دائی حلیمہ کی اونٹنی بوڑھی کمزور آہستہ آہستہ چلنے والی، قافلے کی اونٹنیاں آگے نکل جائے یہ بیچاری پیچھے رہ جائے، ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا، ناگواری ہوتی تھی، ارے بھائی رکو حلیمہ چھوٹ گئی، اس کی اونٹنی بہت بوڑھی ہے۔ جو عورتیں پہلے آ گئیں انہوں نے آ کر مکے میں اپنے طور پر بچوں کو گود لے لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ عورتیں آتیں تو آنے والی پوچھتی بھائی بچی بیٹے کا باپ کہاں ہے، دادا کون ہے، گھر گھرانہ کیسا ہے، کیوں ہم جب 2 سال کے بعد دودھ پلا کر بچے کو لا کر واپس دیں گے تو کچھ تحفہ تحائف ملیں گے۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باپ تو ہے نہیں، یتیم ہے، تو عورتوں نے قبول نہیں کیا، دودھ پلانے والی عورتوں نے آپ کو قبول نہیں کیا، یتیم ہے کیا ہوگا پتہ نہیں، چھوڑو۔ دائی حلیمہ بھی آ کر لوٹ گئی تھی، پوچھ کر کے لوٹ گئی تھی کہ نہیں، لیکن ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، سارے بچے اور عورتوں نے لے لیے۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ خالی ہاتھ چلنے سے بہتر ہے کہ اسی کو لے لو، طائف سے آئے لوٹ کر جائے خالی ہاتھ، کیا اچھا لگے گا نہیں، جاؤ اسی بچے کو لے آؤ۔ اس کنڈیشن میں اس بچے کو لیا،
اب جب لے کر اپنے خیمے میں آئیں تو برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اب جب قافلہ لوٹا ہے تو دائی حلیمہ کہتی ہیں اس بچے کو لے کر جب میں اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھی ہوں تو ہماری اونٹنی سب سے آگے۔ تو ہمارے قبیلے کی عورتیں کہتی تھی کہ حلیمہ اونٹنی بدلی کی کیا؟ اونٹنی بدلی کیا ہے؟ کہا نہیں وہی تو ہے، ارے سب سے آگے۔ اور مذاق میں کہتی تھی کہ حلیمہ آتے وقت ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے نا، تم بھی ہمارا انتظار کرو نا۔ لے کر اپنے گھر پہنچی ہیں تو گھر خیر و برکت سے بھر گیا۔ اس علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، جنگل میں ہری گھاس نہیں تھی، جانور جاتے تھے بھوکے لوٹ کر آتے تھے، حلیمہ کے جانور جاتے پیٹ بھر کے لوٹ کر آتے۔ اور پہلے حالت یہ تھی کہ جانوروں کو دودھ نہیں تھا، دائی حلیمہ کے سینے میں دودھ کم تھا، ان کا اپنا بچہ بھوک کی بنیاد پر رات میں روتا تھا۔ اب اتنا دودھ ہوتا ہے کہ پیتے ہیں اور بانٹتے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہنا شروع کیا اپنے چرواہوں سے کہ دیکھو حلیمہ کے جانور آتے ہیں ایک دم پیٹ بھرا ہوتا ہے، حلیمہ کے جانور جہاں چرتے ہو تم بھی اپنے جانور وہیں لے جاؤ۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے جانوروں کے پیچھے پیچھے چرواہے جانور لے کر آتے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ تو اس فیملی کے لیے تھا، میرے جانور پیٹ بھر کے لوٹ کے آتے تھے اور دوسرے جانور خالی پیٹ آتے تھے۔ یہ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، تقریباً اسی کا ایک حصہ بیوی مریم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بیوی مریم جہاں کہیں ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اب سب لوگ کہہ رہے ہیں اس بچی کی ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے۔ اختلاف ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا، کون لے؟ اس اختلاف کو دور کیسے کریں؟ اس زمانے میں اختلاف کو دور کرنے کا شرعی طریقہ یہ تھا، مذہبی طریقہ یہ تھا، دیندار لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جن قلموں سے توریت لکھتے تھے، توریت کا نسخہ، وہ تانبے کے پن ہوتے تھے، بڑے بڑے موٹے موٹے، وہ بڑے محترم شمار ہوتے تھے۔ اپنا اپنا قلم بہتے پانی میں ڈالو، جس کا قلم واپس چڑھا دھارے پر وہ صحیح، باقی سب غلط۔ یہ انداز تھا قرآن اندازی کا، یہ طریقہ تھا قرآن اندازی کا۔ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے بہتے پانی میں، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا چڑھا دھارے پر۔ طے ہو گیا اس بچی کی کفالت حضرت زکریا کریں گے۔ قرآن نے اس عمل کو نقل کیا ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، مریم کی ہم کفالت کریں گے، ہم کفالت کریں گے۔ اس اختلاف کو ہم نے دور کیا۔ اے ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت تھے تو نہیں، ہم آپ کو اس واقعے کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اب بیوی مریم حضرت زکریا کے پاس تربیت کے لیے بھیج دی گئی۔ بیت المقدس عبادت خانہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کسی کام سے جاتے تو دروازے کی باہر کنڈی لگا دیتے، چھوٹی بچی ہے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لوٹ کر آتے تو بے موسم کے پھل، اب تو خیر ٹرانسپورٹ بہت فاسٹ ہو گیا ہے، کوئی پھل کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس زمانے میں جو پھل جہاں اگتا تھا وہیں رہتا تھا، اور ہر پھل کا ایک موسم ہوتا تھا۔ بے موسم کا پھل بی بی مریم کے پاس، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی اللہ نے بھیجا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ اس کنڈیشن میں بیوی مریم بڑی ہو رہی ہیں۔ یہ واقعہ کس کا نقل کر رہا ہے قرآن؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا۔ کس پیارے لب و لہجے میں قرآن تذکرہ کر رہا ہے بیوی مریم کا۔ بیوی مریم بڑی ہوئیں، گھر کے پچھلے حصے میں، مشرقی حصے میں نہانے کے لیے غسل خانے میں گئیں۔ جب آبادی کم تھی، مکانات بڑے بڑے ہوتے تھے تو رہنے کا علاقہ الگ ہوتا تھا،
پیشاب پخانے وغیرہ کا علاقہ، نہانے کا علاقہ الگ ہوتا تھا، ہر گھر میں ایسا ہوتا تھا، بلکہ بہت سے گھروں میں گھر کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی، جنگل میں کھیت میں جاتے تھے، گندگی کرنے باہر جائیں گے، اگر گھر میں تو دور ہوئے گا۔ اب ترقی کا دور ہے، بیڈ روم کے اندر ہی ہوتا ہے، طریقہ الگ الگ۔ قرآن کہتا ہے کہ بیوی مریم غسل کرنے کے لیے گھر کے مشرقی علاقے میں غسل خانے میں گئیں، پردہ لگا لیا، کپڑے اتارے، اچانک ایک نوجوان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو کون ہے بھائی؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تیرے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ ہٹ یہاں سے۔ تو آنے والے مہمان نے کہا پریشان نہ ہو، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ پردے کے مسائل انسانوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ پوچھا کیوں آنا ہوا؟ کہا تم کو بیٹا دینا ہے۔ مجھے بیٹا؟ میں تو کنواری ہوں، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کسی مرد سے میرے ناجائز تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے ہیں۔ فرشتے نے کہا اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اللہ محتاج تو نہیں ہے، لیکن اس قدرت کا مظاہرہ میرے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قادر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اللہ تم کو ایک نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، تمہارے پیٹ سے وہ بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے جو صاحب شریعت ہوگا، پیغمبر ہوگا، صاحب کتاب ہوگا۔ یہ واقعہ قرآن نے سورہ مریم کے اندر نقل کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اپنے گھر کے مشرقی خطے میں چلی گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ لگا لیا، نہانے کی تیاری کر رہی تھیں، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روح الامین کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، ایک صحت مند نوجوان کی شکل میں وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تم کو بیٹا دینا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، کسی انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی آوارہ فاحشہ عورت نہیں ہوں، ایسا کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ہوگا تو ایسا ہی، اور تمہارے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ سارے اسباب انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوا میرے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے؟ جواب ملا لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس مقصد کو آدمی نہیں سمجھے گا تو ٹھوکریں کھائے گا، ایسا کیسے ہوگا، بغیر باپ کے بیٹا کہیں ہوتا ہے؟ اس پاگل پن کا تو کوئی جواب نہیں۔ بالآخر فرشتے نے پھونک ماری اور چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی مریم کو محسوس ہوا کہ ولادت کا وقت قریب ہے، آبادی کو چھوڑ کر باہر نکل گئی جنگل میں، اور بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو کوس رہی ہیں، بچہ ہوگا، بچے کو لے کر قوم کے بیچ میں جاؤں گی، قوم دیکھے گی، تانے دے گی، ہائے اللہ یہ وقت برا وقت آ گیا میرے اوپر، میں پہلے ہی مر گئی ہوتی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اپنے آپ کو کوس رہی ہیں، افسوس کر رہی ہیں۔ آواز آئی مریم فکر مت کرو، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم فکر مت کرو، بچے کی پیدائش ہوگی، سامنے تازہ چشمہ بہہ رہا ہے، وہ پانی ہے، اور کھجور، پیڑ سے پکی کھجوریں گریں گی، ان کو ہلا کر کھا لو۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو کوئی میٹھی گرم چیز کھلائی جاتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے۔ غریب لوگ گڑ کھلا دیتے ہیں، تھوڑا اونچی کوالٹی کے لوگ ستھورا بنا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ میٹھی اور گرم چیز۔ تو کھجور گرم بھی ہے اور میٹھی بھی ہے، تازی کھجور۔ حکم ہوا مریم اس پیڑ کو ہلاؤ، ہزی الیک، کھجور کا پیڑ ہلتا نہیں ہے،
آپ دیکھ لیجئے گا، ایک دو آدمی کے بس کی بات نہیں، ہلتا ولتا نہیں ہے وہ. تو انہوں نے کہا پروردگار ایک تو میں عورت ذات، بچے کی پیدائش کے بعد مجھ سے پیڑ ہلے گا؟ کہا مریم ہاتھ تو لگاؤ، تمہارا کام ہلانا نہیں، ہاتھ تو لگاؤ. ہاتھ لگایا تو پٹا پٹ پکی ہوئی کھجوریں گرنا شروع ہوئیں. تساقط علیک رطبا جنیا، پکی میٹھی کھجوریں تازی گر رہی ہیں. فکلی وشربی وقری عینا، کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، ریلیکس ہو جاؤ، اور بچے کو لے کر آبادی میں جاؤ. فکر مت کرنا، لوگ تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ہمارا کام ہے تمہارا دفاع کرنا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. جب تمہارا سامنا کسی انسان سے ہوگا، وہ لوگ تانا دیں گے، تم کچھ بولنا مت، اشارہ کر دینا بچے کی جانب، بس آگے ہم نمٹ لیں گے. بچے کو گود میں لے کر آئیں، کیا کہنے صاحب، قوم تو برس پڑی. فاتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. ہائے توبہ توبہ، تف، افسوس. ارے بھلی عورت، تجھ کو تیرے ماں باپ نے اس لیے پالا تھا، حضرت زکریا کی تربیت میں رہی ہے، اپنے آپ کو دیندار کہلاتی ہے، دیندار گھرانے کی فرد ہے، یہ کیا گندگی لے کر آ گئی؟ انہوں نے اشارہ کیا بچے کی جانب. فاشارت الیہ، تو قوم دوبارہ بھڑکی، قصور تیرا، الزام بچے کو دیتی ہے. وہ بیچارہ معصوم بچہ، اس میں کیا قصور ہے؟ غلط قدم تو نے اٹھایا ہے اور اشارہ کر رہی بچے کی جانب. ہم بچے سے کیسے بات کریں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چند دن کا بچہ ہے تیری گود میں، اس سے کیسے بات کریں؟ بس قدرت نے اپنا کام شروع کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں سر اٹھایا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں وہ تقریر کی ہے جو قرآن نے نقل کی. آپ پوچھئے، اتنا پاکیزہ تذکرہ بی بی مریم کا، اتنا پاکیزہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام قرآن بتلا رہا ہے توریت میں ہے؟ جس قوم پر وہ کتاب اتری اس قوم نے مان کر نہیں دیا. اور قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی تھے، نہ نبی میں کوئی کمی تھی، نہ کتاب میں کوئی کمی تھی، نالائق قومیں تھیں. ڈاکٹر اچھی دوا لکھ کر آپ کو دیتا ہے اور آپ کھاتے ہی نہیں. ڈاکٹر پرہیز بتلاتا ہے، آپ پرہیز کرتے ہی نہیں، تو الزام کس کو دو گے؟ اسکول کالج کھلے ہوئے ہیں، ٹیچر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے آوارہ بچے جاتے ہی نہیں، اور جانے کے بعد بھی مستی کرتے ہیں، تو الزام کس کو دے رہے ہو؟ آسمان سے پانی برستا ہے صاف و شفاف، زمین اچھی ہے سبزہ اگے گا، زمین خراب ہے کانٹے اگیں گے، زمین پتھریلی ہے بہہ کے نکل جائے گا، برتن سیدھا ہے پانی جمع ہوگا، برتن الٹا ہے نہیں جمع ہوگا، برتن صاف ہے پانی صاف جمع ہوگا، برتن گندا ہے پانی گندا جمع ہوگا. بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیس، در باغ لال رویت و در شور بو مخص. بارش کو الزام مت دو، خدائی نظام کو الزام مت دو. خدا کا نظام پاکیزہ، خدا کا نظام سچا، انبیاء کرام سچے، کتابیں سچی، طریقے سچے. کم وقتوں امتوں نے بیڑا غرق کیا. کتنی صاف ستھری بات ہے. کسی کو الزام دے رہے ہیں ہم؟ کسی کو نہیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، کچھ دنوں باہر رہے وہ، پھر لوٹ کے اپنی بستی میں آئے، اللہ کا پیغام پیش کرنا شروع کیا، مخالفتیں شروع ہوئیں. واقعہ بہت لمبا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کا، اس کا یہ موقع اس کا نہیں ہے. یہاں تو مجھ کو آپ کو صرف اتنی بات بتلانی ہے کہ قرآن پچھلے انبیاء کرام کے حالات بتلا رہا ہے، پچھلے انبیاء کرام کا مقام بتلا رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ،
ان کے بیٹے حابیل قابیل کے اختلاف کا واقعہ، سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سالہ دینی خدمات، 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ قوم ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بتلانے کے لیے 29ویں پارے میں مستقل ایک سورہ نوح نازل کی گئی۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہ ہے، 12ویں پارے میں ہے اور مقامات پر بھی ہے، لیکن 29ویں پارے میں پوری مستقل سورت۔ نوح علیہ السلام تھک گئے، دعوت دیتے دیتے تھک گئے، اٹھایا ہاتھ، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ خالق سے بندہ اپنی فریاد سنا رہا ہے، پروردگار قوم کو میں نے سمجھایا، گھروں میں جا کر کنڈی بجا کر بلا کر سمجھایا، تنہائیوں میں سمجھایا، مجمعوں میں جا کر سمجھایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، قوم میری بات سننے کو تیار نہیں۔ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، چہرے پر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اور پروردگار قوم سننے کو تیار نہیں۔ مایوس ہو گیا میں، تو پروردگار نے کہا کہ نوح پریشان مت ہو، تم نے اپنا کام کیا، اب اس قوم پر عذاب آئے گا، یہ قوم ڈبو کر ماری جائے گی، اب تم کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ۔ سیلاب آئے گا، اپنے ماننے والوں کو اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، دریائی مخلوق کو چھوڑ کر، یہ بات ذہن میں رہے، پانی کی مخلوق کو چھوڑ کر، اس کو یہاں نہیں کیا ضرورت ہے، بھائی سیلابی نہ آئے گا، تیرے گی وہ۔ پانی کی مخلوق کو چھوڑ کر خشکی کی ہر مخلوق کا جوڑا آ کر کھڑا ہو جائے گا، اس کو کشتی پر سوار کر لینا۔ 27ویں پارے میں سورہ رحمان سے یہ پہلے صورت ہے نا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس صورت میں قرآن نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے تفصیلی حالات بتلائے، کیسے بنی، کون لکڑی استعمال کی گئی، طریقہ کار کیا تھا، کئے مالے کی تھی، پھر کیا ہوا، وہاں بتلایا ہے، اور 12ویں پارے کے اندر بتلایا ہے۔ مختلف مقامات پر قرآن نے اس کا حوالہ دیا۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، نالائق قوم کی نالائقی سنیے۔ قرآن کہتا ہے یصنع الفلک، بیچارے نوح کشتی بنا رہے ہیں، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، کمبخت آ کر مذاق اڑاتے تھے، کہتے کیا تھے، انبیاء کرام کی یہ خصوصیت سن لیجئے، حقیقت تھوڑی تلخ ہے لیکن حقیقت سن لیجئے۔ انبیاء کرام کے ماننے والے عام طور پر غریب لوگ ہوتے تھے، چودھری مخالفت کرتے تھے، اور چودھری کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ان چھوٹی برادری کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو ہٹاؤ، یہ ہمارے برابر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، ہم ان کے ہوتے ہوئے کیسے آویں، یہ مطالبہ تھا۔ یہ مطالبہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھا، یہی مطالبہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی تھا۔ یہ تمہارے پاس بڑھئی، لوہار، مزدور، حمال یہ جمع رہتے، ان کے ہوتے ہوئے ہم کیسے آویں؟ اور نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر جن چند لوگوں نے ایمان اسلام قبول کیا وہی بڑھئی قسم کے لوگ تھے۔ میں اس بات کو مکمل کر دوں جو میں نے کہا تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ انبیاء کرام نے چودھریوں کی بات مانی؟ نہیں مانی۔ ہمارے اکابر کے یہاں بھی اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی، مالدار لوگ آ کر کے چودراہٹ چاہتے تھے، ہمارے اکابر نے قبول نہیں کیا اس کو، نہ، سسٹم ایک ہوگا، آپ آ کر شامل ہوں، چودراہٹ چاہیے گی نہیں کسی کی، ہم غریبوں کو پیچھے نہیں کھڑا کریں گے، جو پہلے آئے گا آگے کھڑا ہوگا۔ اور اگر کہیں اس کے الٹا ہوتا ہے تو یہ شریعت کے ذوق کے خلاف ہے۔ مادیت
طاقت، پیسہ، ڈگری، اس کی بنیاد پر دینی حلقوں میں برتری نہیں ہوگی، دینی حلقوں میں دین ملحوظ ہوگا۔ نہ طاقت بنیاد ہے، نہ افراد بنیاد ہے۔ آپ سوچیے انبیاء کرام کی مخالفت ہوئی، بہت سے انبیاء کرام کی لوگوں نے باتیں نہیں مانی۔ مطالبہ کیا تھا؟ یہ شرط کم کر دو، ہم آ جائیں گے، بھیڑ بڑھ جائے گی۔ کہا نہ، کام۔ نوح علیہ السلام کے ہاں بھی کام، امیر ہو غریب ہو، جو مانے گا وہ مقرب ہوگا، نہیں مانے گا وہ باغی کہلائے گا۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، یصنع الفلک کلما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ۔ لوگ آتے، ارے نوح تم کو ہم نے بہت منع کیا، ان لوہاروں کے ساتھ مت بیٹھو، بڑھئی لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ورنہ تم کو بھی بڑھئی بنا دیں گے۔ دیکھو تم کو بڑھئی بنا دیا نا، تم بھی لگ گئے اسی کام میں، ہتھوڑی، کیل اور لکڑی ٹھوکنا چالو تم نے کر دیا۔ ایک تو مذاق یہ اڑاتے تھے، دوسرا مذاق کیا اڑاتے تھے؟ نوح یہاں پر تو کوئی دریا ہے نہیں، کوئی کھاڑی نہیں، دریا نہیں، یہ کشتی چلے گی کہاں؟ دوسرا کہتا ارے پہلے کشتی بنائیں گے، بعد میں دریا کھودیں گے۔ تیسرا بولتا نہیں، نوح کے پاس جو فرشتہ آسمان سے آتا ہے نا، وہ اس کو لے کر اڑے گا۔ یہ مذاق کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ ہے تو نوح خاموش رہتے، کبھی کبھی تنگ آ کر کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے ہم بھی تم پر ہنسیں گے، اور آیا وقت۔ اللہ، کشتی بن کر مکمل ہو گئی۔ اب اگلی بدتمیزی سنیے قوم کی، بات آئی تو عرض کر دوں۔ کشتی بن کر مکمل ہو گئی، ابھی عذاب میں کچھ گنجائش ہے، موقع ہے۔ تو کم بختوں نے کیا شروع کیا؟ وہیں آ کر گندگی کرنے لگے کشتی میں، بجائے جنگل میں جانے کے کشتی میں آ کر پیشاب پخانہ کرنے لگے۔ کشتی گندگی سے بھر گئی۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے؟ اللہ نے کہا رکو تم، ہم اس کو تم سے ہی صاف کرائیں گے۔ ان کو نکلی کھجلی، خطرناک کھجلی، سر سے پیر تک کھجلی۔ ایک آدمی جو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے کشتی کی دیوار پر بیٹھا تھا اور پھسل کے اندر گیا اور پھر پکڑ کے باہر نکلا۔ اب باہر جا کر جب نہایا تو سارے بدن کی کھجلی ختم۔ اب قوم تو پریشان تھی اس مرض سے، اس کو دیکھا، رے تم نے کہاں علاج کیا بھائی؟ بیچارہ ہمارے شرح میں کیا بتلاوے، ہوا کیا ہے؟ کہا بتلاؤ، تم کو ماریں گے۔ تو اس نے بتلایا، اچھا اب جا کر ڈبکی لگانا اور جا کر نہانا، ڈبکی لگانا اور نہانا، اسٹاک ہو گیا ختم۔ اب کیا کریں؟ پانی مار مار کے اس کو دھلو اور لگاؤ۔ اس کشتی کو کمبختوں نے انہی نے پوچھ پوچھ کے صاف کیا۔ اللہ نے کہا رکو تم، ہم تم سے ہی صاف کرواتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا نوح عذاب آئے گا، وقت قریب آ گیا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جس چولہے میں کھانا پکاتے ہو اس سے پانی ابلے گا، جیسے چولہے سے پانی ابلے سمجھ جانا عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول منہم۔ ماننے والوں کو، گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لینا اور ہر جانور کے ایک جوڑے کو سنبھال کر لینا۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار وہ جانور حملہ کریں گے، بکری کو شیر کھائے گا۔ فرمایا کوئی کچھ نہیں کرے گا، سب شرافت سے رہیں گے، اور سب شرافت سے اس میں رہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ 3 بیٹے باپ کے ساتھ تھے، اطاعت گزار تھے، اور چوتھا بیٹا باغی تھا، کنعان باغی تھا، اور بیوی باغیہ تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، بیٹا کافر ہے۔ ایسے لوط کی بیٹی بیوی کافرہ ہے۔ یہ 2 پیغمبر کی بیویوں کو قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ سورہ تحریم کے اندر 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس میں قرآن تذکرہ کر رہا ہے تو نوح کی بیوی، ہے تو لوط کی بیوی کا۔ سیلاب آیا، لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا بیٹا ابھی بھی سویرا ہے، اطاعت قبول کر لے اور کشتی میں آ جا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کے باغیوں کا ساتھ چھوڑ دے، آ جا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، جان بچ جائے گی۔ ہے تو نوح نے کہا بیٹا اس کو عام سیلاب مت سمجھو۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جس پر خدا کا رحم ہوگا وہی بچے گا،
کوئی بچنے والا نہیں ہے، کشتی کے باہر کوئی بچے گا نہیں۔ یہ گفتگو جاری ہے، پانی اوپر آ رہا ہے، ایک موج آئی اور جس پہاڑی پر کنعان بیٹا کھڑا تھا اس کے اوپر سے گزری اور بیٹا مر گیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ یہ جو سیلاب آیا ہے کس کنڈیشن سے معلوم ہے؟ آسمان سے بڑے بڑے بوند کا پانی برس رہا ہے اور زمین کے اندر سے پانی ابل رہا ہے۔ آج بھی اگر آدھے گھنٹے بڑے بوند برس جائیں دنیا ڈوب جائے گی، یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی ان بوندوں سے تھوڑے سے بڑے بوند برستے ہیں، سیلاب آتا ہے۔ 2005 میں آپ نے دیکھا آدھے سے پون گھنٹہ پانی برسا تھا پیٹ کر کے بڑے بوند کا، بھونڈی ڈوب گیا، بمبئی ڈوب گیا، آدھا مہاراشٹر ڈوب گیا۔ اگر وہ بوند اور بڑا ہو جائے اور 4-6 گھنٹہ برس جائے تو بچے گا کیا؟ اور وہاں تو زمین سے پانی ابل رہا تھا اور آسمان سے پانی برس رہا تھا، پوری دنیا سیلاب میں ڈوب گئی۔ اور اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے یہ کشتی ان کو لے کر چلی۔ اب دنیا میں پانی پانی ہے، لہریں ہیں، موجیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال، جس طریقے سے پہاڑوں جیسی موجیں آ رہی تھیں ان کے بیچ سے کشتی چل رہی تھی۔ تقریباً 6 مہینے تک یہ سیلاب باقی رہا، پوری دنیا تباہ اور برباد ہو گئی۔ پھر خداوند قدوس نے آسمان سے کہا تھم جا، زمین سے کہا پانی کو نگل جا، ابلنا بند کر۔ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، زمین سے کہا گیا پانی کو پی جا اور آسمان سے کہا گیا تھم جا۔ وقضی الامر، قصہ ختم ہوا۔ یہ کشتی، یہ پانی نیچے آیا تو پہاڑ کی سطح پر، پہاڑ کے اوپری حصے میں جا کر کشتی رکی۔ اس پہاڑ کا نام ہے جودی، واستوت علی الجودی۔ پھر یہ لوگ زمین میں اترے، کشتی وہیں تھی، رکھی رہی۔ دنیا کے بہت سے لوگوں نے اس پر باقاعدہ ریسرچ کیا ہے، نیٹ پر تفصیلات اس کی موجود ہیں، وہ کشتی ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی اولادوں سے انسانوں کا سلسلہ آگے بڑھا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ دنیا سمیٹ کر کشتی کے اندر کر دی گئی اور نوح علیہ السلام کے توسط سے یہ انسانیت بچی۔ اب دوبارہ انسانوں کی آبادی شروع ہوئی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کیوں نقل کر رہا ہے تو نوح کا، ہمارا اس سے کیا لین دینا بھائی؟ لیکن اللہ کا نظام ہے، سارے انبیاء کرام محترم ہیں، انبیاء کرام سچے ہیں، کتابیں سچی ہیں، امتیں نالائق ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پورے قرآن میں، پورے ذخیرے حدیث میں، پورے اسلامی ذخیرے میں کسی پیغمبر کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی کوئی دکھا نہیں سکتا۔ ہم اپنے پیغمبر کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم کسی نبی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ انبیاء کرام بھی کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ خداوند قدوس کے۔ وہ کتابیں کس کی اتاری ہوئی ہے؟ خداوند قدوس کی۔ ہم کتابوں کی شان میں توہین کیسے کر سکتے؟ ہم تو بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایمان ہے ہمارا اس پر۔ لیکن مسلمانوں، ہائے افسوس، دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ باتیں مسلمانوں کو خود نہیں معلوم ہیں تو غیروں کو کیا بتلائیں گے؟ اس کام کو کام سمجھا گیا؟ اس کام کو کام سمجھا گیا؟ یا جو دیوانے اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو عزت کا مقام دیا گیا؟ ہم لوگ پورا ملک گھومتے رہتے ہیں، حالات ہمارے سامنے ہیں، جو اللہ کے بندے ملت کا درد لے کر چل رہے ہیں، جو دین کی بنیادوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام نہیں ہے، فرائض و واجبات کام نہیں ہے، عقائد کام نہیں ہے، اسلام کا دفاع، اسلام کا ڈیفنس کام نہیں ہے، دودھ پانی کو الگ کرنا یہ کام نہیں ہے۔ آج جو حالات پیدا ہو رہے دنیا کے اندر اور ملک ہمارے ہندوستان میں، گیس کے ڈھیر پر دنیا کھڑی ہوئی ہے، صرف آگ لگنے کی دیر ہے، بھسم ہو جائے گا پورا نظام دنیا کا۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ امانت کس کے پاس ہے؟ قرآن کس کے پاس ہے؟ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا کر رہی ہے؟
حقیقت واضح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کچھ عیسائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی خدائی میں شامل ہے، کوئی بیٹا مانتا ہے، کوئی خدائی کا پارٹنر مانتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی دی. ہمارا عقیدہ ہے کہ پھانسی دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، خداوند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. آپ کا عقیدہ ہے کہ پھانسی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر پھانسی پر چڑھ گئے. ہے عقیدہ؟ ہاں ہے. چڑھایا کس نے؟ وہ چڑھانے والے کون لوگ تھے؟ تب چپ، زبان نہیں کھلتی. ارے پھانسی پر چڑھے نا. ہاں. چڑھایا کس نے؟ یہودیوں نے. تمہارے پیغمبر کو جن لوگوں نے پھانسی دی ہے وہ تمہارے دوست ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو چپ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اتنا آسان سوال ہے، کلیئر سوال ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کس نے دی؟ یہودیوں نے. تمہارا کیا رشتہ ہے ان سے؟ ایک عرصے تک عیسائیت یہودیوں کو اس کا مجرم مانتی تھی، ایک عرصے تک. یہ ختم کب ہوا؟ اس کے اسباب کیا ہوئے؟ اس میں ہماری کن بیوقوفیوں کا دخل تھا؟ یہ آج موقع نہیں ہے بولنے کا. ہمارا ملک، ہمارے ملک کے دین کے نعرے لگانے والے اس میں استعمال ہوئے ہیں. کبھی وقت آئے گا بتلاؤں گا میں آپ کو. ہمارے بڑے انہی بیوقوفیوں سے منع کرتے ہیں، مت کرو یہ کام، مت کرو یہ کام، مت کرو، تم بزدل ہو، تم کچھ کرنے نہیں دیتے. میں نے کہا ہمیں بزدل کہنے والوں اس ملک کی تاریخ پڑھ لو. جب ضرورت پڑی ہے تو سینے ہمارے استعمال ہوئے، جب ضرورت پڑی تو جیل کے اندر ہمارے اکابر گئے، جب ضرورت پڑے گی تو ہمارے ہی اکابر سامنے آئیں گے. لیکن جب ضرورت پڑے گی تب تمہاری طرح پٹر پٹر کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ حاصل ہے؟ دین پر استقامت پیدا کرو. حقیقی دین کیا ہے اس کو سیکھو، اور محبت کے ماحول میں، پیار کے ماحول میں دنیا کے سامنے ان حقیقتوں کو کھولو. گزشتہ ایک بات آئی تھی، پھر وضاحت کر دوں. ہمارے ایک طبقہ ہے جس کو غلط فہمی ہے پورا ملک اسلام قبول کر لے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. یہ مقصد کبھی نہیں تھا، اللہ کا یہ مقصد کبھی نہیں تھا. اللہ نے کہا بندو دو راستے میں نے کھول دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. جس کو آنا ہے مرضی سے آؤ، جو ادھر آئے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ادھر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اگر سب کو اسلام میں داخل کرنا ہوتا تو ایک اعلان کرتا پروردگار فرشتوں کو بھیج کر، ہوشیار خبردار اب بغاوت چلے گی نہیں، کلمہ پڑھو. بچتا کچھ؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ دوسرے مذاہب کی بات مت کرو. جو لوگ خدا کی خدائی کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ روزی ان کی بند نہیں کرتا. جن لوگوں نے خدا کو خدا نہیں مانا، پروردگار نے سورج کی روشنی ان کے لیے بند نہیں کی، آسمان کی بارش ان کے لیے بند نہیں کی، یہ ہوائیں ان کے لیے بند نہیں کی، زمین کی وسعت، دریاؤں کی گہرائی، پہاڑوں کی اونچائی ان کے لیے بند نہیں کی گئی. وہ کہتا ہے میں مجبور کر کے کلمہ نہیں پڑھواؤں گا. انلزمکموها وانتم لها کارہون. جبر کر کے کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا. اور اصول سن لیجئے، اگر کسی کے اوپر جبر کر کے کلمہ پڑھوا دیا گیا، نہ پڑھنے والے کا ایمان قبول ہوگا، نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا. لالچ دے کر اسلام میں داخل کرایا گیا، نہ داخل ہونے والے کا ایمان معتبر ہوگا، اور نہ پیسہ خرچ کرنے والے کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. خدا کی عظمت، خدا کی برتری، اسلام کی حقانیت، اس کی بنیاد پر کوئی آتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. ہمارا کیا پرسنٹ ہوگا کوئی بنیاد نہیں ہے. ہم کتنے ہوں گے کوئی بنیاد نہیں ہے. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کا پہنچایا جائے گا. اسی لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مشرکین مکہ نے ابو طالب کے توسط سے یہ شرط رکھی تھی
مان لو جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور ابو طالب بھی نرم پڑ گئے تھے, بھتیجے میرا بڑھاپا ہے, میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں, چھوٹی سی بات ہے مان لو, کیا نقصان ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ چچا میں یہ نہیں چاہتا حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے, تعداد میرے ہاتھ میں آ جائے, میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاؤں گا. اللہ کو اپنے دین کی سربلندی منظور ہوگی تو منظور ہوگی, ورنہ میں جام شہادت نوش کروں گا, میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا. سچائی کا پیغام دے کر مجھے جانا ہے. کس نے مانا؟ کوئی بنیاد نہیں. کتنوں نے مانا؟ کوئی بنیاد نہیں. اور آپ نے فرمایا لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. آپ دولت کی بات کرتے, ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو اور دنیا کی تمام دولتیں میرے قدم پہ لا کے ڈال دو, میں اللہ کے پیغام سے دست بردار نہیں ہونے والا. اللہ کو منظور ہوگا سربلندی ہوگی, نہیں منظور ہوگا نہیں ہوگی. جھگڑا کس بات کا؟ اور یاد رکھیے گا آج تعداد کے اعتبار سے دنیا کے اندر مسلمان اتنی بڑی مقدار میں ہیں, اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں تھی. جتنی مسجدیں آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھی, جتنے مدارس آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرب قیامت وہ حالات آئیں گے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹیں گی. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ تعداد کی کمی کی بنیاد پر؟ فرمایا نہیں, تعداد تو اتنی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی. پوچھا پھر؟ فرمایا غصہ ان کا غصہ اس سیل, غصہ ان کا غصہ اس سیل, تمہاری حیثیت دریا کے جھاگ کی ہوگی. تو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ فرمایا ایک مرض پیدا ہوگا, الوہن, الوہن پیدا ہوگا. پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت میں غرق ہوگے, موت سے بھاگو گے. جبکہ موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ بھاگنے والا بھاگ کر بچ نہیں سکتا, وقت پر آنے والی, بستر پر آوے, اسپتالوں میں مشین پر ٹنگ پہ آوے, ایکسیڈنٹ ہو کے مرو, کوئی زہر دے کے مارے, کوئی گولی مار کے مارے, وقت پر موت آنے والی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جس طرح کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم جاتے ہیں, ہائے اللہ بیچارہ نوجوان تھا, ابھی عمر ہی کیا تھی, چھوٹا بچہ گود میں ہے, بیوی بیوہ ہو گئی, بیچارے کا کیا ہوگا؟ اس سے کیا لوٹ آئے گا؟ وہ اس سے وہ لوٹ آئے گا. یہ جو خدا کی ناشکری ہو رہی ہے, خدا کے فیصلے کے خلاف بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, اس سے لوٹ آئے گا وہ. آپ کو کہنا چاہیے اللہ بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے, اس کی اتنی ہی عمر تھی بھائی. بلانے والا بہتر جانتا ہے کس کو کب بھیجنا, کس کو کب بلانا. اللہ کو اپنے گنہگار بندے سے اتنا پیار ہے اتنا 99 ماؤں کی ممتا کو مل کر پیار بنتا ہے, اللہ کو اس سے زائد پیار اپنے گنہگار بندوں سے ہے. وہ بہتر سمجھتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. ہم کو تیاری کرنا چاہیے کفن دفن کی, تدفین کی, جانے والے کے لیے ایصال ثواب کر دے, صدقات و خیرات کر دے, کچھ کسی کا حق باقی ہو پوچھ کر وہ ادا کر دے, یہ کرنا چاہیے. وہ تو کم وقت کرتے نہیں ہیں. اور پھر آنے والے باہر سے بھوں بھوں, عورتوں کے رونے کی آواز روڈ تک آتی ہے, جنازہ اٹھا تو عورتیں نکل کے باہر تک چلی آ رہی ہیں. روک لو گی؟ قبرستان تک جاؤ گی, اس کی قبر میں تم اترو گی؟ کیا ہے تماشا یہ؟ لعنت ہے ایسے کاموں پر. جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے نیزے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے گھر والوں نے کیا کیا تماشے کر رکھے ہیں, سمجھا کر نہیں آیا؟ ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ, خلاف شرع نوحہ ماتم کرنے کی بنیاد پر مردے کو عذاب ہوتا ہے. لیکن کون کس کو سمجھائے, کون کس سے کہے؟ میں نے اپنی بات کا آغاز جہاں سے کیا کہ دنیا کے مختلف مذاہب, خاص طور پر آسمانی مذاہب اللہ کے بھیجے ہوئے, کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی ہے, ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. محبت کے ماحول میں, پیار کے ماحول میں اپنی بات پوری قوت سے کہنا چاہیے. وقت کا اہم تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.